بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے اور ہم حقیقت و مجاز کا بحث پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے مثالیں پڑھی تھی ایک اصول کے تحت کہ حقیقت مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ میں تین تعریفیں کو بھی ریپیٹ ریوائز کیا تھا کہ حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کے تین طریقے ہیں، تو وہ بھی اچھی طرح سے اگر یاد ہو جائیں تو ان کی معرفت کے اندر انشاءاللہ تعالی کافی آسانی ہوگی۔ آگے جو اصول پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ حقیقت مجاز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس اصول پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تین ایسے مثال بیان کریں گے کہ جن کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر حقیقت مجاز دونوں جمع ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ وہ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ حقیقت مجاز دونوں ایک ساتھ ہیں، جمع ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تین مثالیں بیان کریں گے، پھر انہی تین مثالوں کے ذریعے اعتراض جو کر رہے ہوں گے پھر ان اعتراض کا جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ان تین اعتراضوں کے اندر حقیقت مہجورہ کا استعمال ہوگا، تو یاد رکھیں جو حقیقت ہے نا وہ حقیقتوں کی تین اقسام ہیں۔ حقیقت کی تین اقسام آگے صفحے پر آ رہی ہیں، تعریفات وہاں پر لکھی نہیں ہوئی لیکن صرف قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو تعریفیں آپ سن لیں، اگر ممکن ہو تو لکھ بھی لیں کہ حقیقت کی ایک قسم ہے متعذرہ، حقیقت متعذرہ جسے بولا جاتا ہے زرا، بلکہ اس کو مفعول بنائیں متعذرہ، حقیقت متعذرہ، مجهول نہیں بنے گا، معروف ہی بنے گا۔ تو حقیقت متعذرہ اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جس تک رسائی مشقت کے ساتھ ممکن ہو، کہ جس کو کرنا ممکن ہو لیکن مشقت ہو اس میں، اس کو حقیقت متعذرہ بولتے ہیں، متعذر۔ اور دوسری حقیقت محجورہ ہے کہ وہ حقیقت جس تک رسائی بغیر مشقت کے ممکن ہو، بغیر مشقت کے اس تک رسائی ممکن ہو لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اس حقیقت پر، ٹھیک ہے۔ باقی مجاز وہاں پر متعارف ہے۔ اور تیسری قسم میں حقیقت مستعملہ، حقیقت مستعملہ اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جس تک رسائی بغیر مشقت کے ممکن ہو، جس تک رسائی بغیر مشقت کے ممکن ہو اور لوگوں نے عمل کرنا بھی نہ چھوڑا ہو، وہ حقیقت استعمال ہوتی رہتی ہو، اس کو حقیقت مستعملہ کہتے ہیں کہ جس تک رسائی، جس پر عمل کرنا بغیر مشقت کے ممکن ہو اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑا، لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہوں۔ تو یہ حقیقت کی تین قسمیں تھیں، ان کی تعریفات کو آپ لکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی کل سنیں گے آپ سے۔ مثالیں پڑھتے ہیں جو اعتراض کر رہے تھے، تو کہتے ہیں وَلَوْ إِنْ قَالَ وَلَئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ لَا يَدَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ، قدمہ، یہ یدعو فعل کا مفعول بھی ہے قدم، قدمہ فی دار فلان یحنس لو دخلها حافیا او متنعلا او راکبا، حافیا او متنعلا او راکبا، یہ متنعلا عین کے نیچے زیر ہے، متنعلا او راکبا، کہ اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی، وہ اعتراضات کا بیان کر رہے ہیں۔ پہلا اعتراض بیان یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں شخص کے گھر میں اپنا پاؤں نہیں رکھوں گا، لا یدعو قدمہ فی دار فلان، میں یعنی کسی نے قسم اٹھایا کہ وہ اپنے پاؤں فلاں شخص کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو یحنسو، وہ حانس ہو جائے گا، اس کا قسم ٹوٹ جائے گا اگر اس نے اپنا پاؤں داخل کیا، لو دخلہا، اگر وہ بندہ داخل ہوا، ہاں ضمیر سے مراد ہے گھر، اگر وہ بندہ اس گھر میں داخل ہوا حافین، ننگے پاؤں، بغیر چپل کے، ٹھیک ہے، حافین
यानी नंगे पाँव, और मुत्तनइलन या फिर चप्पल के साथ, और राकिबन या फिर सवार होकर किसी सवारी पर, जैसे पिछले जमानों के अंदर घोड़े वगैरह हुआ करते थे, तो घोड़ों पर सवार होकर अगर किसी शख्स के घर के अंदर दाखिल हुआ, उस शख्स के घर के अंदर, या फिर नंगे पांव दाखिल हुआ, या फिर जूता पहनकर उसने कदम रखा, तो क्या हो जाएगा, वो हानिस हो जाएगा, उसका कसम टूट जाएगा। ठीक है। वह कजालिक लव हलफ, तो यहाँ पर जो हकीकत है वो पांव रखना है, अपना कदम उसके अंदर रखना है, तो ये हकीकी माना है। और चप्पल के साथ, जूतों के साथ पांव रखना ये मजाज है। राकिबन, सवारी के साथ कदम रखना ये भी मजाज है। तो यहाँ पर हकीकत मजाज दोनों जमा हो गए हैं, इसी वजह से हम वहां पर जो है वो उसको कसम के टूटने का हुक्म दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हकीकत माजूरा लिखा हुआ है ना ऊपर, ले अन्ना हकीकत महजूरतुन, क्योंकि इसकी हकीकत छोड़ी हुई है, ये हकीकत महजूरा है, लोगों ने इस पर अमल करना छोड़ दिया है। ठीक है। ये पहला एतराज था कि ये दोनों हकीकत मजाज दोनों जमा हो गए, लेकिन हकीकत में दर हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, आगे इसका जवाब देंगे। कदालिका लौ हलफा ला यस्कुनु दार फुलानिन, दार फुलानिन के मुदाफ इले होकर यह यस्कुनु फेल का मफूल बिही बनेगा, कि अगर किसी ने कसम उठाया कि वो फलां शख्स के घर में नहीं रहेगा, रिहाइश नहीं करेगा, यहनुसु लौ कानत दारु मिल्कन लिफुलानिन औ कानत बि उजरतिन औ आरियतन, कानत बे उजरतिन औ आरियतिन, इसका आतफ उजरतिन पर होगा, आरियतिन का आतफ उजरतिन पर होगा, तो उस पर भी तनवीन है, तो इस पर भी तनवीन आ जाएगी। कि अगर किसी ने कसम उठाई कि वो फलां शख्स के घर में नहीं रहेगा, तो वो हानिस हो जाएगा उस शख्स के घर में दाखिल होने से, या फिर उस शख्स के घर में रिहाइश करने की वजह से, अगरचे उसका घर उस फलां बंदे की मिल्कियत हो, लव कानत दारो, अगर चे उसका घर फलां बंदे की मिल्कियत में हो, या फिर उजरत पर हो, उजरत पर यानी किराए पर हो, और आर्यतन या फिर आर्यतन हो कि किसी से आर्जी तौर पर रिहाइश करने के लिए लिया हो, तो ये तीनों सूरतें दाखिल होंगी, चाहे वो उसका अपना घर हो, या फिर किराए का हो, या फिर आर्यतन किसी से लिया हो। तो अगर वो फला शख्स का घर है, तो अब वो बंदा दाखिल होगा या रिहाइश करेगा, तो तीनों सूरतों में, तीनों हालतों में वो क्या हो जाएगा, हानिस हो जाएगा। लेकिन तकाजा तो ये है कि दार फलानन का तकाजा ये है कि वो उसकी अपनी मिल्कियत हो। अगर वो किराए पर रह रहा है या फिर आरियतन रह रहा है, तो वो हानिस ना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिंस का कसम के टूटने का हुक्म दिया जा रहा है, तो मालूम हुआ कि यहाँ पर हकीकत व मजाज जमा है। यह दूसरा एतराज किया गया। वजालिक जमअ बैन अल हकीकत वल मजाज, तो ये हकीकत और मजाज को जमा करना है, पहली मिसाल में भी और दूसरी मिसाल में भी। और तीसरा एतराज कर रहे हैं, वह कजालिक लौ काल अब्दु हुर्रुन यौम यक़दुमु फुलानुन, इसी तरह अगर किसी बंदे ने कहा कि मेरा गुलाम आजाद है, जिस दिन फलां शख्स आएगा, जिस दिन फलां शख्स आएगा, मसलन जिस दिन जैद आएगा, उस दिन मेरा गुलाम आजाद है। फकदमा फुलान लैलन औ नहारन यहनुसु, तो फलां शख्स रात के वक्त आया या दिन के वक्त आया, तो उसका गुलाम आजाद हो जाएगा, यानी वो हानिस हो जाएगा, उसका गुलाम आजाद हो जाएगा। यहाँ पर यौम इस्तेमाल किया है, तो यौम का तकाजा तो ये है ना कि दिन के वक्त आए, लेकिन यहाँ पर मजाजन हम रात भी मुराद ले रहे हैं, कि अगर रात के वक्त फला शख्स आया, तो भी वो बंदा क्या हो जाएगा, हानिस हो जाएगा, उसका गुलाम आजाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हकीकत मजाज दोनों को जमा किया जा रहा है। ठीक है। तो ये तीनों मिसालें एतराजात बयान की। ठीक है। अब यहाँ से जवाब दे रहे हैं कि कुल ना, ये तीनों एतराजात समझ आ गए।
جو اعتراضات بیان ہوئے وہ سمجھ آ گئے؟ تیسرے والا جی ٹھیک ہے. سمجھ آیا، تیسرے والا. تیسرے والا اعتراض یہ ہے کہ کسی بندے نے یہ قسم اٹھائی، یہ قول کہا کہ اگر فلاں شخص، اگر فلاں دن آیا، دن کے وقت آیا، جس دن فلاں شخص آیا اس دن میرا غلام آزاد ہے. کوئی سفر پر گیا ہوا تھا، جہاد پر گیا ہوا تھا، وہ بخیریت اگر دن جس دن آیا اس دن میرا غلام آزاد ہے، اس بندے نے یہ کہا. تو اب وہ جو جس کے لیے اس نے کہا، آنے کے لیے کہا کہ فلاں جس دن آئے گا، تو وہ دن کے وقت نہیں آیا بلکہ رات کے وقت آیا. اس کا سفر رات کے وقت تھا تو رات کے وقت ہی وہ پہنچ گیا. تو اب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر اگر دن کے وقت آئے تو بھی حانس ہوگا، رات کے وقت آئے تو بھی حانس ہوگا. یہاں پر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر رہا ہے، تو کر رہا ہے کہ یہاں پر حقیقت مجاز دونوں داخل ہے، کیونکہ یوم حقیقت میں دن کے لیے بولا جاتا ہے اور مجاز کے طور پر رات کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہاں پر حقیقت و مجاز دونوں مراد لیے گئے ہیں، یہاں پر دونوں جمع ہیں. یہاں پر ساجی انس کا کیا مطلب لیں گے؟ حنس یعنی اس کا جو قول ہوگا وہ پورا ہو جائے گا. نیچے لکھا ہوا ہے نا، یعتق عبدہ، یعتق عبدہ، اس کا غلام آزاد ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اب تینوں اعتراضوں کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں قلنا وضع القدم، جو پہلا اعتراض کیا تھا کہ میں فلاں شخص کے گھر میں اپنے پاؤں نہیں رکھوں گا، تو اب یہ قدم کے رکھنے کی جو معنی ہے تو یہ مجاز ہے. وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحکم العرف. قدم کو رکھنا، پاؤں کو رکھنا، یہ عرف کے حکم کی وجہ سے، عرف کے اعتبار سے یہ داخل ہونے سے مجاز ہے. اس نے جو کہا کہ میں فلاں شخص کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فلاں شخص کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ دخول ہے، میں فلاں شخص کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا. اب چاہے وہ دخول پاؤں رکھ کے ہو، یا پھر داخل ہونا وہ جوتوں کے ساتھ ہو، یا پھر داخل ہونا وہ سواری کے ساتھ ہو، تو جب داخل ہونا پایا گیا تو اب وہ حانس ہو جائے گا. تو یہاں پر قدم کا رکھنا یہ مجاز ہے، اور حقیقت اس کا ہے داخل ہونا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں والدخول لا يتفاوت فی الفصلین، جو دخول ہے وہ دونوں فصلوں میں، دونوں مسئلوں میں، دونوں حالتوں میں. یہاں پر فصلین سے مراد حالتیں ہیں کہ داخل ہونا گھر میں یہ دونوں حالتوں میں جدا نہیں ہوگا. کوئی بندہ جوتوں کے ساتھ داخل ہو تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ گھر میں داخل ہوا ہے. چپل پہن کر ہو، یا پھر سواری پر ہو، یا پھر ننگے پاؤں ہو، تو بہر صورت اس کے داخل ہونے کا حکم لگے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر حقیقت کیا ہے؟ داخل ہونا ہے. آگے دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں وَدَارُ فُلَانٍ صَارَ مَجَازٍ، فلاں کا گھر یہ مجاز ہو جائے گا ان دار المسکونۃ لہو، رہنے کے گھر سے، رہائش کے گھر سے. وہ دار فلان ان کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا. وہاں پر دار فلان ان کا جو گھر جو لفظ ہے نا، تو یہ مجاز ہے. حقیقت کیا ہے؟ رہائش کا گھر، کہ فلاں شخص جس گھر کے اندر رہ رہا ہے میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گا. اس نے کہا نہیں کہ لا یس کونو دار فلان، میں فلاں شخص کے گھر میں نہیں رہوں گا. تو فلاں شخص کے گھر سے مراد کیا ہے؟ کہ جس گھر کے اندر وہ رہ رہا ہے، جس کے اندر اس کی رہائش ہے، چاہے وہ اس کا اپنا ہو، چاہے اس کا کرائے کا ہو، چاہے اس کا عاریتن ہو. جس گھر کے اندر وہ رہ رہا ہے تو میں اس گھر کے اندر اب نہیں رہوں گا. تو اگر وہ رہا، چاہے وہ اس کا اپنی ملکیت ہو، یا پھر کرائے کا ہو، یا پھر اجرت کا ہو، تو وہ بہر صورت حانس ہو جائے گا. تو یہاں پر حقیقت سے مجاز متعارف کی طرف اس کو پھیرا گیا ہے. ذالک لا یتفاوت بین ان یکون ملکن لہو او کانت باجرت لہو.
تو اب یہ جدا نہیں ہوگا کہ وہ اس کے لیے ملک میں ہو یا پھر اس کے لیے اجرت کے طور پر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ وضاحت میں نے کر دی. آگے کہہ رہے ہیں دن کے بارے میں کہ جس دن فلاں شخص آئے گا اس دن میرا غلام آزاد ہے. تو یہاں پر جو دن ہے نا، وہ دن بھی مجاز متعارف کے طور پر ہے. کہتے ہیں وَالْيَوْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْقُدُومِ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ. جو قدوم کے مسئلے کے اندر یعنی فلاں شخص کے آنے کے بارے میں جو دن کا لفظ ہے تو وہ مطلقاً وقت سے تعبیر ہے کہ جس وقت وہ آئے گا. یہاں یوم سے مراد دن نہیں ہے، نہار نہیں ہے، بلکہ وقت مراد ہے کہ جس وقت وہ آئے گا اس وقت میرا غلام آزاد ہے. لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى فِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ يَكُونُ عِبَارَةً عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ. کیونکہ یوم کی جب اضافت ایسے فعل کی طرف کی جائے کہ جو لمبا نہ ہوتا ہو، یمتد جو دراز نہ ہوتا ہو، تو وہ اس دن سے مطلقاً وقت مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کما عرفہ جیسا آپ نے جانا. فکان الحنس بهذا الطریق لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز. تو جو پچھلے مسائلوں کے اندر جو قسم ٹوٹ رہا ہے وہ حانس بن رہا ہے تو وہ اس طریقے پر ہے، یعنی عمومی مجاز کے طور پر ہے، مجازی متعارف کے طور پر ہے، حقیقت اور مجاز کے جمع کرنے کے طریقے پر نہیں ہے. یمتد فعل کی اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. وقت قلیل ہے اور میٹنگ ختم ہونے والی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد